زرد موسم کے دکھ از قلم سمیرہ شریف طور آخری قسط۔ شہود بھائی اور بھابھی کو کچھ بتانے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ دوسری طرف انیکا اور فوزان کے بابا جان نے فون کر کے شہود بھائی کو شادی کی تاریخ دینے کو کہا۔ وہ جو اپنی طرف سے سب کچھ ختم سمجھ کر پرسکون ہو گئی تھی، ایک دفعہ پھر اذیت سے دوچار ہو گئی۔ اسے فوزان صدیقی پر غصہ آنے لگا۔ جب وہ ایک انتہائی فیصلہ سنا چکی تھی تو اب اس فون کال کا کیا مطلب تھا؟ اس نے اس مسئلے کے حل کے لیے زوفی کو فون کر کے سب کچھ کہہ سنایا۔ پہلے تو وہ سن کر ہکا بکا رہ گئی، پھر لائبہ کو خوب لتاڑا۔ لائبہ نے اس کے یوں روب جمانے پر غصے میں آ کر فون ہی بند کر دیا۔ ساری رات اذیت میں گزار کر صبح وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئی، بس اس مسئلے کا حل سوچتی رہی۔ بھابھی کا شاپنگ کا پروگرام تھا، اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا، مگر وہ سر درد کا بہانہ کر کے انکار کر گئی۔ بھابھی کے چلے جانے کے بعد اس نے فوزان کے آفس فون کیا۔ وہ اس قدر بھری بیٹھی تھی کہ بغیر سلام دعا کیے اس سے الجھ پڑی۔ جب میں آپ کو انگوٹھی واپس کر چکی ہوں فوزان صدیقی صاحب، تو پھر یہ شادی کی تاریخ طے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دوسری طرف وہ اس قدر سخت لب و لہجے پر چونکا تھا۔ آپ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کس کی شادی کی بات کر رہی ہیں؟ لا علمی کے اس قدر عظیم مظاہرے پر لائبہ تو مزید چٹک گئی۔ اسے لگا جیسے سب مل کر اسے الو بنا رہے ہیں۔ بنے مت، آپ بچے نہیں ہیں کہ سمجھ نہیں سکے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ وہ ایک دم طنزیہ گفتگو پر اتر آئی تھی۔ آپ کی ہمشیرہ صاحبہ پرسوں رات شہود بھائی سے تاریخ طے کرنے کی بات کر رہی تھی۔ فون پر وہ کسی مناسب دن کو آنے کا کہہ رہی تھی۔ دیکھیں فوزان صاحب، میں انکار شہود بھائی اور بھابھی کے سامنے بھی کر سکتی تھی، صرف اس لیے انہیں انگوٹھی واپس نہیں دی تھی کہ انہوں نے پہلے ہی میرے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی، جان بوجھ کر بات طے کر دی۔ مگر لگتا ہے کہ اس دفعہ آپ پر بھروسہ کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اوہ، میں نے تو آپ کی واپس کی گئی انگوٹھی آپ ہی کو دے دی تھی۔ اب اگر انہوں نے مجھے بتائے بغیر ایسا کوئی قدم اٹھایا ہے تو میں واقعی لا علم ہوں، کیونکہ انہوں نے آپ کے اور میرے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ فوزان صدیقی کی اس بات پر اس کا دل بھر آیا تو ایک دم رونے لگی۔ پلیز فوزان، آپ انہیں سمجھائیں، ورنہ… وہ پوری شدت سے رونے لگی۔ کوئی بھی میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، آپ بھی نہیں۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس حالت میں نہ تو وہ فوزان کے ساتھ خوش رہ سکتی تھی اور نہ اسے خوش رکھ سکتی تھی۔ پھر وہ ساری زندگی کسی کو آزمائش کے لیے کیوں منتخب کرتی؟ فون کی بیل وقفے وقفے سے بجتی رہی تھی، مگر وہ بہری بنی بیٹھی رہی۔ پھر بیل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ شدت سے اپنا درد بہاتی رہی۔ کچھ وقت یوں ہی بیت گیا۔ لائبہ، وہ لاؤنج میں بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی جب اس پکار پر چونک گئی۔ لائبہ! اس دفعہ اس نے پکار پر سر اٹھایا تو سامنے کھڑے فوزان صدیقی کو دیکھ کر سر جھکا لیا۔ بہت خاموشی سے فوزان اس کے سامنے کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نرمی سے تھامے تو اس نے اسے دیکھا۔ فوزان، میں اسے نہیں بھول سکتی، وہ مجھے نہیں بھولتا۔ پہلی دفعہ کسی کے نام پر میری دھڑکنیں بدلی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ اس نے مجھے حقیقی رشتوں کے علاوہ کسی سے محبت کرنا سکھایا تھا۔ اپنے دل کی گلی کے ہر دروازے کو صرف اس کے لیے کھلتے محسوس کیا تھا۔ دل کے چین پر صرف اس کا نام مہکا تھا، اور وہ مجھے دھوکہ دے گیا جب مجھے سب سے زیادہ کسی کے تعاون، اعتبار اور سہارے کی ضرورت تھی، تو وہ مجھے لوگوں میں رسوا و برباد کر کے تنہا چھوڑ گیا۔ آپ تو اتنے اونچے ہیں، اتنے اچھے ہیں، میں تو آپ کی طرف دیکھنے سے بھی ڈرتی ہوں۔ بہت سمجھانے کے باوجود میرا دل آپ کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ اگر میں خود کو زبردستی راضی بھی کر لوں تو زندگی بہت تلخ ہو جائے گی، آزمائش بن جائے گی۔ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی۔ میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت و احترام ہے۔ میری وجہ سے آپ کا دل دکھے، مجھے گوارا نہیں۔ بے خودی کی کیفیت میں وہ سب کہتی اور روتی جا رہی تھی۔ فوزان نے بہت نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں سب سمجھ سکتا ہوں لائبہ، تمہارے جذبات، تمہاری سوچیں، سب کچھ، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب تمہارے مفروضے ہوں، وقتی جذبات ہوں۔ وہ بہت اپنائیت سے اسے تم کہہ کر مخاطب کر کے سمجھا رہا تھا۔ بعض اوقات ہماری سوچوں سے ہٹ کر زندگی کو اس کے اصل رنگ کے ساتھ برتنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لائبہ، تم اپنے پیچھے زندگی میں ایک بہت بڑے طوفان کو شکست دے کر آئی ہو، اب تو وصولنے کا وقت ہے۔
کنارے لگنے کا وقت ہے. اب اگر یوں ہمت ہاروگی تو زندگی اور صفاک روپ دھار لے گی، حتیٰ کہ موت بھی ساتھ چھوڑ دے گی. لائبہ، تم بہت بہادر ہو، بہت حوصلہ مند اور ہمت والی لڑکی ہو. اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو شاید پہلی چوٹ پر ہی ٹوٹ جاتا. اس کو خود سے علیحدہ کر کے اس نے اس کی آنسو بھری آنکھوں میں جھانکا. محبت دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. صرف ایک دفعہ مجھے آزماؤ، میری وفاؤں پر بھروسہ کر لو. نامراد نہیں لٹاؤں گا. میرے ساتھ تمہیں زندگی گزارنا برا نہیں لگے گا. مجھے یقین ہے اپنی محبت پر، اپنی محبت کی شدت پر، کہ تم میری سنگت میں سب بھول جاؤ گی. محبت کا ایک نیا روپ دیکھو گی جو میں نے تمہارے لیے اتنے سالوں سے سنبھال کر رکھا ہے. مجھے یقین ہے کہ تم کو میری ہمراہی میں زندگی پر اعتبار آ جائے گا. صرف ایک دفعہ ماضی کو بھول کر بے یقینیوں، بے اعتباری کی دلدل سے نکل کر میری محبت پر یقین کرو. صرف ایک دفعہ. وعدہ ہے تم نامراد نہیں رہو گی. لائبہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہ بہت یقین سے کہہ رہا تھا. پھر اس نے نینا کے متعلق حرف حرف اس کے سامنے بیان کر دیا. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے فوزان کو دیکھتی رہی. میں تم سے جواب میں کچھ نہیں مانگ رہا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر اعتبار کرو. میں رمیز کو بھولنے کو نہیں کہوں گا، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کروں گا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں. وہ بہت پر یقین تھا. لائبہ اس یقین سے آنکھیں بھی نہ ملا سکی. فوزان اس کا مسئلہ سمجھ گیا تھا. وہ اعتبار و بے اعتباری کے درمیان معلق تھی. وہ فوزان کی اچھائیوں کی معترف تھی، مگر اسے آزمانے سے ڈرتی تھی. اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی رمیز کی طرح اسے رسوا و ذلیل نہ کرے، بیچ سفر میں تنہا نہ چھوڑ دے. اب جب کہ اس مقام پر اپنی زندگی سے مطمئن ہو گئی تھی تو یہ چوٹ نہیں سہ سکتی تھی. لائبہ بی بی، کوئی رمیز صاحب آئے ہیں. چوکیدار کی آواز پر فوزان نے چونک کر اور کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا. رمیز کے نام پر اس کی پتلیاں سکڑی تھی. پھر وہ فوزان کی بھی پرواہ کیے بغیر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی. کہاں ہے وہ؟ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے اس نے پوچھا. گھٹنوں کے بل بیٹھا فوزان بھی اٹھ کھڑا ہوا. فوزان اسے سمجھانے آیا تھا. اسے اپنے جذبوں کی صداقت پر یقین بھی تھا. اس کو یقین تھا کہ تھوڑی دیر بعد لائبہ کو بھی اس کی باتوں کی صداقت پر یقین آ جائے گا. مگر اب پھر وہی شخص جو اس کی بے اعتباری کا سبب تھا درمیان میں آ کھڑا ہوا تھا. فوزان نے ایک گہرا سانس کھینچا. باہر ہیں اور شہود بھائی کا پوچھا تھا. میں نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں. پھر انہوں نے بیگم صاحبہ کا پوچھا تھا. میں نے بتایا وہ بھی نہیں ہے، تو آپ کا نام لیا. چوکیدار بتا رہا تھا. فوزان نے لائبہ کی طرف دیکھا. وہ صرف چوکیدار کو دیکھ رہی تھی. بھیجو اسے. دوپٹے سے اچھی طرح اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے اس نے چوکیدار کو حکم دیا تھا. فوزان کو اس وقت اپنی یہاں موجودگی اب غیر مناسب لگنے لگی. اچھا لائبہ، میں اب چلتا ہوں. چوکیدار کے چلے جانے کے بعد فوزان نے کہا تو لائبہ اسے دیکھنے لگی. آپ رکے تو؟ نہیں، بہت ضروری کام ہے. بڑی مشکل سے وقت نکالا تھا. پھر کبھی صحیح. عجب انداز میں کہتے ہوئے فوزان نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے. لائبہ چاہنے کے باوجود اسے روک بھی نہ سکی. عین اسی لمحے وہ شخص چوکیدار کے ساتھ لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہوا جس نے ایک عرصے سے اس کا سکھ چین سب چھین رکھا تھا. دنیا جہاں کی نفرت اس ایک لمحے میں لائبہ کی آنکھوں میں آسمائی. فوزان کو ایک منٹ کے لیے رمیز کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے رکنا پڑا تھا. ایک دم ایک فیصلہ آنن فانن ہو گیا. لائبہ نے فوراً اسے پکارا. فوزان. وہ رمیز کو نظر انداز کیے صرف اور صرف فوزان کو دیکھ رہی تھی. فوزان نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا، پھر سمجھتے ہوئے گویا ہوا. آپ فکر نہیں کریں، میں آپ ہی کو منا لوں گا. وہ میری بات مان جاتی ہیں. آپ جو چاہیں گی وہی ہوگا. وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا. لائبہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا. فوزان آپ. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر فوزان کچھ سنے بغیر ہی باہر نکل گیا تھا. لائبہ ساکت و سامت کھڑی رہ گئی. ایک لمحہ کو یہی لگا کہ وہ اپنا سب کچھ ہار گئی ہے. وہ نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح کھڑی رہتی اگر رمیز اسے نہ پکارتا. لائبہ. وہ ایک دم پلٹ کر اسے دیکھنے لگی. اس نے برسوں سے اسے یاد کیا تھا، اس سے نفرت کی تھی، زندگی میں صرف ایک دفعہ سامنا ہونے کی دعائیں مانگی تھی. اور اب جب وہ سامنے آیا تھا تو کسی کو کھو دینے کا خوف بھی دامنگیر تھا. کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کیا تعلق ہے تمہارا ہم سے؟ جب تم مجھے بھری دنیا میں رسوا کر کے ذلیل و خوار ہونے کے لیے تنہا چھوڑ چکے تھے تو اب یوں بار بار اس در کو کھٹکھٹانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیوں چلے آتے ہو تم یہاں؟ وہ بھری بیٹھی تھی. ایک دم پھٹ پڑی. تمہیں بتاؤں میں تم سے کس قدر نفرت کرتی ہوں.
جب فون پر تمہاری ماں نے میرے بابا کو طلاق دینے کی نوید سنائی تھی اور وہ فالج کا شکار ہو گئے تھے تو میں نے تم سے اتنی نفرت محسوس کی تھی شاید ہی دنیا میں کبھی کسی نے کسی سے کی ہو۔ اور جب تم نے مجھے رہائی کا پروانہ بھجوایا تو میرے پاپا وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے، وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ تو تب میں نے ایک ایک لمحہ اپنے دل میں تمہارے لیے صرف اور صرف زہر امٹتا محسوس کیا۔ تم نے مجھے زندگی سے بھی مایوس کر دیا، میرے جذبے اور احساسات جامد ہو گئے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ زندگی میں صرف ایک دفعہ تم سے سامنا ہو جائے اور میں بڑی نفرت و حقارت سے تمہارے منہ پر تھوک دوں۔ تم کیسے اعلیٰ و عرفہ انسان تھے؟ کس نے تمہیں یہ حق دیا تھا کہ تم بغیر کوئی سچائی جانے میری حقیقت پرکھے مجھ پر کیچڑ اچھال دو، میری ذات کی تحقیر کر دو، مجھے ذلیل و رسوا کر دو؟ بتاؤ کس نے تمہیں حق دیا تھا کہ تم مجھے سزا دیتے اس گناہ کی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا؟ تمہارے منہ پر تھوکنے کی اور تمہارا گریبان جھنجھوڑ کر اپنے ایک ایک آنسو کا حساب لینے کی بڑی شدید خواہش تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں کہ تم اعلیٰ کردار اور عرفہ سچائی کے مالک مرد اپنی اصل شکل بھی نہ پہچان سکو، مگر نہیں۔ ابھی ایک پل، صرف ایک پل پہلے مجھے لگا کہ تم تو کہیں تھے ہی نہیں۔ میں تم پر تھوکنا کیا تمہاری گھٹیا گھناؤنی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ اتنا بول کر چند سیکنڈ کو خاموش ہو گئی تھی۔ یہ جو شخص ابھی گیا ہے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے سوالیہ دیکھا تھا، اس کا سر جھک گیا تھا۔ وہ فوزان صدیقی مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس پر ایک دفعہ اعتبار کروں، اور وہ تمہاری طرح جھوٹا نہیں ہے۔ اس نے تمہاری طرح سینکڑوں وعدے نہیں کیے، نہ وہ بے وفا ہے، مگر میں پھر بھی اسے رد کر رہی ہوں، تو صرف اس لیے کہ تم جیسا گھٹیا شخص مجھے محبت جیسے مقدس جذبے سے بھی بے اعتبار کر گیا ہے۔ اور جب وہ چلا گیا تو وہی ایک پل تھا کہ میری ساری نفرت ختم ہو گئی۔ میرے برسوں کے سوئے ہوئے تمام جذبے اور احساسات یک دم جاگ اٹھے ہیں۔ وہ بغیر روئے لڑکھڑائے سب کہتی گئی۔ رمیز کا جھکا سر جھکا ہی رہ گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہے، مجھے سب خبر ہے، میں تمہارا گنہگار ہوں، اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہوں، اسی لیے تو برسوں بعد تمہارے سامنے آیا ہوں۔ معافی مانگنا اتنا آسان نہیں اور میرا فعل اس قابل نہیں کہ تم سے معافی مانگوں، مگر پھر بھی معافی مانگ رہا ہوں۔ مسلسل 6 ماہ سے معافی مانگنے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر شہود بھائی نہ خود ملتے تھے اور نہ اپنے گھر آنے کی اجازت دیتے تھے۔ وہ جب اسے برا بھلا کہہ کر چپ ہو گئی تھی تو وہ گویا ہوا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے سمیت اسے گھورتی رہی۔ جب پاکستان سے جانے والے اخبارات میں ایک سرسری خبر پڑھنے پر ماما نے پاکستان بڑے ماموں کے ہاں رابطہ کیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کر کے ہمیں مطمئن کر دیا، مگر ماما مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مسلسل پاکستان رابطہ رکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ جب انہیں ہر طرف سے درست خبر مل گئی تو انہوں نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ بھی تھی ماما کی دوست جو کہ کروڑوں کی مالک تھی۔ انہیں میں ان کی بگڑی عادات و اعتبار کی مالک بیٹی کے لیے مناسب لگا تھا۔ انہوں نے ماما کو تو دولت کے شیشے میں اتار لیا، مگر مجھے نہ اتار سکی۔ اس واقعے کے بعد امی کا اصرار مسلسل بڑھنے لگا اور میرا انکار اپنی جگہ تھا۔ میرا ارادہ فوراً پاکستان آنے کا تھا، مگر ماما اور پاپا مجھے کسی نہ کسی کام میں الجھا دیتے تھے۔ انہی دنوں جب میں پاکستان آنے کے سارے انتظامات مکمل کر چکا تھا تو ماما نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور میری غلطی یہ ہے کہ میں بلیک میل ہو گیا۔ انہوں نے پسٹل اپنی کنپٹی پر رکھ کر مجھ سے کہا کہ میں ان کے سامنے دھرے کاغذوں پر دستخط کر دوں، ورنہ ان کی موت کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ وہ شروع سے ہی ضدی عورت واقع ہوئی تھی۔ وہ اپنی جھوٹی انا اور وقار کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی، حتیٰ کہ خودکشی بھی۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، میں ان کی موت کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے اس کام کی توقع کر رہی تھی جس میں میری موت تھی، اور میں نے اپنی موت پر دستخط کر دیے۔ ان کی حسب خواہش تحریر بھی لکھ کر دے دی، مگر میرا ضمیر مجھے ہمیشہ کچوکے لگاتا رہا۔ ماما کی خواہش پوری ہونے کے بعد نہ تو میں پاپا ماما کے ساتھ رہا اور نہ اس ملک میں۔ پرسوں تمہیں بھلانے کی کوشش کرتا رہا، کئی دفعہ دل چاہا کہ پاکستان آ جاؤں، تم سے رابطہ کروں، معافی مانگ لوں، مگر مجھ میں کبھی ہمت ہی نہ ہو سکی۔ ملکوں خاک چھاڑنے کے بعد اب پاکستان آیا تو خود کو شہود بھائی سے رابطہ کرنے سے نہ روک پایا۔ میرے دل میں ایک احساس جرم تھا جو میرا سکون و چین غارت کیے ہوئے تھا۔ میں تم سے صرف ایک دفعہ بات کرنا چاہتا تھا، اور آج وہ موقع مل بھی گیا۔ وہ ابھی بھی کھڑا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا،
وہ جو صرف اتنی دیر سے بے تاثر چہرے سمیت سب دیکھ اور سن رہی تھی، یہ حقیقت جان کر ایک دم صوفے پر گر گئے۔ حقیقت کا یہ رخ بھی ہو سکتا تھا، وہ سوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اب تک ایک صحیح فیصلہ کیوں نہیں کر پائی تھی؟ اب سمجھ پائی تھی۔ کون سی چیز تھی جو اسے فوزان صدیقی کی طرف سے غیر یقینی اور بے اعتباری کی کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی؟ وہ اب جان پائی تھی۔ برسوں بعد جب میرا دل تمہارے علاوہ کسی اور کو قبول کرنے کے قابل ہوا ہے تو میں اب یہیں پاکستان میں اپنی ایک کولیگ سے شادی کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں خود کو ہلکا پھلکا کرنا چاہتا تھا اس احساس گناہ سے جو میری وجہ سے تم پر عائد ہوا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آج میں صرف یہ دعوت نامہ دینے آیا تھا شہود بھائی اور بھابھی کو۔ کافی دیر سے ہاتھ میں پکڑا کارڈ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر درمیانی میز پر رکھ دیا تھا۔ پہلے سوچا کہ چوکیدار کو دیکھ کر چلا جاتا ہوں، پھر جب اس نے بتایا کہ تم گھر پر ہو تو اندر چلا آیا تھا۔ وہ مزید کہہ رہا تھا۔ لائبہ تب بھی خاموش رہی۔ آنسو تو ویسے بھی بہہ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس نے برسوں اس شخص کو برا بھلا کہا تھا، کوسنے دیے تھے، بے وفا، ظالم، بے انصاف، دھوکے باز، نہ جانے کیا کیا سمجھتی آ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر خود اپنی دنیا میں شاد و آباد ہوگا۔ وہ بھی اسی کی طرح ابھی تک بے منزل ہی تھا، صرف اپنی ماں کے کیے کی سزا بھگت رہا تھا۔ جھکا سر صاف کہہ رہا تھا کہ وہ آج بھی اسے اتنا ہی چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پہلے سے زیادہ روانی سے آنسو بہہ نکلے۔ رمیز چند لمحے خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا، تب بھی اس کے جامد لبوں کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ منتظر تھا کہ شاید وہ جواباً کچھ کہے، کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی ملامت ہی صحیح کہ وہ اسے معاف نہیں کرنا چاہتی، حقارت سے دھتکار ہی دے، مگر لائبہ کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ رمیز، اس سے پہلے کہ وہ لاؤنج کا دروازہ عبور کرتا، لائبہ نے پکارا تھا۔ وہ ایک دم پلٹا تھا۔ وہ کھڑی، اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں روانی آ چکی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ، میں دعا کرتی ہوں اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ زاروں کی طرح روتے اس کے ہونٹوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرے۔ لائبہ، رمیز نے بے یقینی و حیرت سے پکارا، جاؤ، خدا کے لیے اب تم چلے جاؤ، دوبارہ لوٹ کر کبھی مت آنا، کبھی بھی۔ رمیز خاموشی سے بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا تھا۔ لائبہ کے رونے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ جو برسوں سے سمجھ رہی تھی وہ سچ تھا، یا وہ جو آج کہہ کر گیا تھا وہ سچ تھا، یا پھر وہ جو آج اس نے خود کیا تھا وہ درست تھا۔ وہ اب بھی یقین و بے یقینی کے دوراہے پر کھڑی تھی۔ وہ 3 دن سے مسلسل فوزان صدیقی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور 3 دن سے اسے مسلسل ناکامی ہو رہی تھی۔ اس کا موبائل کوئی بھی جواب نہیں دیتا تھا، اور جب بھی اس کے آفس فون کرتی پتہ چلتا کہ صاحب دفتر میں نہیں ہے۔ وہ جو حماقت کر چکی تھی اس کی وجہ سے اس کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے گھر فون کرے یا کسی سے اس کے بارے میں پوچھ ہی لے۔ اسے لگ رہا تھا کہ فوزان صدیقی خود اسے ملنے سے گریز کر رہا ہے۔ چوتھے دن وہ سچ مچ اس معمول سے اکتا گئی، اپنا آپ خاصا احمق لگنے لگا۔ آج بھی اس نے یونیورسٹی سے چھٹی کر لی، مسلسل فون پر نمبرز ملانے لگی۔ پہلے کی طرح اب بھی موبائل فون خاموش ہی تھا، شاید آف تھا۔ اس نے دوسری مرتبہ آفس کے نمبرز ڈائل کیے۔ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ فوزان کے متعلق پوچھتے ہی دوسری طرف سے جب صاحب نہیں ہے کا بیان جاری ہوا تو اس نے کچھ سختی سے پوچھا۔ سر گھر پر ہیں اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس سخت لب و لہجے پر آج یہ خاصا مختلف جواب ملا تھا۔ وہ چونک گئی، یک دم پریشان ہو گئی۔ ان گزرتے دنوں میں اس کے جذبات اس قدر ضرور بدلے تھے کہ اب فوزان کی بیماری کا سن کر کچھ متوحش ہو گئی تھی۔ ان کے پاؤں میں ریڈ کے دوران گرنے سے موچ آ گئی ہے، مختصراً جواب ملا تھا۔ اس نے فون رکھ دیا، کچھ دیر بیٹھی سوچتی رہی، پھر اٹھ کر بھابھی کے پاس آ گئی۔ آپ کو علم ہے فوزان صدیقی بیمار ہیں؟ بھابھی سن کر چونکی، بغور لائبہ کے خاصے متفکر چہرے کو دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہمیں تو کچھ خبر نہیں۔ وہ بھابھی کے سوال پر گڑبڑا گئی۔ میں نے آج یوں ہی ان کے آفس فون کیا تھا تو کانسٹیبل نے بتایا۔ کیا خیال ہے ان کے گھر چلیں؟ لائبہ کے منہ سے فوزان صدیقی کے گھر جانے کی بات سننا بھابھی کے لیے خاصے اچنبھے کا باعث تھا۔ انہیں ایک دم کھانسی نے آ لیا۔ لائبہ خجل سی ہو گئی۔ لائبہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بھابھی یہی اندازہ کر سکی کہ ضرور دماغ میں کہیں نہ کہیں خرابی واقع ہو گئی ہے۔ کہاں وہ فوزان کا نام سننے کو تیار نہیں تھی، اور اب کہاں وہ اس کے گھر جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں تیار ہو لوں پھر چلتے ہیں، آپ بھی تیار ہو جائیں۔
وہ ان کی حیرانی پر مسکراتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ الماری کھولتے ہوئے وہ اندر تک مطمئن تھی۔ ایک فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب رمیز آیا تھا اور فوزان گیا تھا۔ اب تو صرف اس کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ فوزان نے انگوٹھی واپس کرنے والی حماقت کے متعلق سوائے انیکا کے کسی اور سے ذکر نہیں کیا ہوگا، اور زوفی نے بھی تو یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی، بھابھی نہ بھیا کو۔ اس نے سبز، سرخ اور سفید امتزاج کا سوٹ نکال لیا۔ تیار ہونے کے بعد اس نے ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگا لی۔ سلیقے سے تیار ہو کر باہر آئی تو بھابھی اسے دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ لائبہ کی اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ یہ سب کیا واقعی فوزان کے لیے ہے؟ معنی خیز نظروں سے جانچتے انہوں نے پوچھا۔ اس نے جھیمتے سر ہلایا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ تم تو اس رشتے پر راضی ہی نہیں تھی، انہوں نے کھوجتے ہوئے مزید پوچھا۔ بس ہو گیا سب کچھ۔ ضروری تو نہیں بھابھی، میں ساری عمر ماضی کو یاد کرتے کٹتے روتے گزار دیتی۔ جب خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ میرے آنچل میں خوشیوں کے جگنو ڈال رہا ہے تو میں ناشکری کیوں کروں؟ رمیز میرا کل تھا اور فوزان صدیقی میرا آج اور یقیناً مستقبل بھی ہے۔ خود کو یہ باور کرانے میں مجھے کچھ دیر ضرور لگی ہے، مگر بھابھی مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک بہتر فیصلہ کیا ہے۔ دنیا میں یہ واحد شخص ہے جو مجھے سمجھتا ہے، جو میری ہر بات مانتا ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، میری خواہش کو اہمیت دیتا ہے۔ اس نے ہر مشکل میں میری مدد کی ہے، بغیر کسی صلے کی امید کے، بغیر کسی طلب اور چاہ کے۔ وہ بہت اچھا ہے بھابھی، کسی کا دل دکھانا اللہ پسند نہیں کرتا۔ شکر ہے میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے سے پہلے ہی سمجھ گئی۔ میں ایک عرصے تک خوفناک طوفان سے لڑتی رہی ہوں، تب کہیں جا کر اب مجھے کنارہ نصیب ہوا ہے۔ خوشیوں نے میرے دل پر دستک دی ہے، تو بھابھی میں ناشکری نہیں کروں گی۔ زندگی پر میرا بھی حق بنتا ہے، اور یہ حق میں فوزان صدیقی کی معیت میں وصولنا چاہتی ہوں۔ شکر ہے اللہ کا تمہیں عقل تو آئی۔ بھابھی نے شکر ادا کیا۔ ویسے اب فوزان کے ہاں جانے کا کیا مقصد ہے، یہ بھی ذرا بتا دو۔ بھابھی بھی بڑی تیز تھی۔ فوزان کے ہاں جانے کی وجہ صرف اس کی بیماری تو نہیں ہو سکتی تھی، وہ شک کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ آپ تو بڑی جاسوسہ بن رہی ہیں۔ سچی بات ہے میں صرف فوزان کی عیادت کو ہی جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مسکراہٹ روک کر انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ اب اگر وہ انہیں اپنی حماقت و بے وقوفی کے متعلق بتاتی تو ڈانٹ یقینی تھی۔ بھابھی بھی ہنس دی۔ اس وقت تو تم اکیلی ہی جاؤ، شام میں تمہارے بھائی آئیں گے تو میں ان کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ بھابھی نے ساتھ نہ چلنے سے صاف ہری جھنڈی دکھائی تو وہ پریشان ہو گئی۔ وہ پہلی دفعہ فوزان صدیقی کے گھر جا رہی تھی، وہ بھی اکیلی۔ اس نے فوراً نفی میں گردن ہلا دی۔ میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ وہ واقعی متفکر تھی، ویسے ہی جیسے سب جاتے ہیں۔ اب جاؤ بھی، وقت ضائع مت کرو۔ میرا خیال ہے ان کے گھر کا ایڈریس تو تمہیں پتہ ہی ہوگا، بس آرام سے چلی جاؤ۔ دیکھو قسمت سے میں تمہیں ایک گولڈن چانس دے رہی ہوں اکیلے جانے کا، مس مت کرو۔ بھابھی شرارت سے کہہ رہی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا گئی، چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ گاڑی روکنے کے بعد دیوار پر نصب سنگ مرمر کی پلیٹ پر صدیقی ہاؤس پڑھ کر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ یہ زندگی میں پہلا اتفاق تھا کہ یوں اس کے قدم فوزان صدیقی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اندر سے وہ تھوڑی سی خوفزدہ بھی تھی، پھر بھی وہ گاڑی لاک کر کے گیٹ کے قریب آ رکی۔ وہاں موجود چوکیدار فوراً اس کی طرف آیا۔ میں لائبہ افتخار ہوں، آپ اندر بتا دیں۔ مختلف گلابوں کا گلدستہ ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کرتے ہوئے وہ قدرے گھبرائی ہوئی تھی۔ چوکیدار اندر چلا گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی اسے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے جب ایک ادھیڑ عمر آدمی بھاگا آیا۔ بیٹا یہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آ جاؤ۔ گیٹ کھول کر اس نے کہا تو وہ جھجکتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔ اندر ہی اندر بھابھی کے ساتھ نہ آنے پر غصہ بھی آیا۔ لان عبور کرتے ہی کوریڈور میں ویل چیئر پر بیٹھے بابا جان نظر آ گئے تھے۔ وہ بغیر ادھر ادھر دھیان دیے سیدھی ان کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم بابا جان۔ ان کی طرف جھکتے ہوئے اس نے انہیں سلام کیا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے ڈھیروں دعائیں دی۔ وہ بابا جان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی۔ ان کی ہدایت پر ہی خادم حسین اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں پہلی دفعہ اپنے گھر میں دیکھ کر، محبت سے وہ کہہ رہے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ فوزان کہاں ہے؟ چند ادھر ادھر کی رسمی باتوں کے بعد اعتراف کا بغور جائزہ لیتے اس نے ان سے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا ہے۔ میں نے ان کے آفس فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ گھر پر ہے، شاید کوئی موچ آ گئی ہے۔ ہاں بیٹا تم تو جانتی ہو نا کہ اس کا کام ہی کچھ ایسا ہے۔ کوئی غیر ملکی ایجنٹ تھا جس پر کئی ماہ سے کام کر رہا تھا، 3-4 دن سے مسلسل گھر سے بھی غائب تھا۔ اس کی گرفتاری کے دوران ہی ملزموں کا پیچھا کرتے گر گیا تھا۔
کافی اندرونی چوٹیں آئی ہیں۔ رات کو ہی یہ واقعہ ہوا ہے، موبائل بھی ٹوٹ گیا۔ انیکا تو بڑی پریشان تھی، رات سے یہیں تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے گھر گئی ہے۔ بظاہر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، صرف پاؤں میں ہی موچ آئی ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ بابا جان نے کافی تفصیل سے بتایا تو اسے گہرے ملال و افسوس نے آ لیا۔ یہ اتنا اچھا شخص تھا، انسانیت کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور اس نے اپنے دل کی بے تکی بات مان کر لا علمی میں ہی صحیح اسے نہ جانے کتنے دکھ سے دوچار کر دیا تھا۔ خادم حسین چائے لے آیا تھا، ساتھ میں نہ جانے کیا کچھ تھا۔ بابا جان کے انتہائی اصرار پر اس نے چائے پی تھی۔ میں فوزان سے مل لوں؟ چائے پیتے ہی اس نے اپنا مدعا بیان کیا تو بابا جان نے سر ہلا دیا۔ کیوں نہیں، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ خادم حسین، تم لائبہ بیٹی کو فوزان کے کمرے میں چھوڑ آؤ، انہوں نے خادم حسین کو بھی کہا۔ خادم حسین کے رہنمائی میں فوزان کے کمرے کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ ٹھیک ہے بابا، میں چلی جاؤں گی، اس نے خادم حسین کو کہا۔ وہ اس کے لائے گئے پھولوں کا گلدستہ اسے دوبارہ پکڑا کر چلا گیا۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں سے اپنے دہتے رخساروں کو تھپتھپایا، ٹانگیں ہلکی ہلکی لرز رہی تھیں، اندر ایک گھبراہٹ طاری تھی۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ آ جاؤ بابا، کیوں بار بار دستک دیتے ہو؟ عجب بیزار سی آواز آئی تھی۔ اس نے ڈرتے جھجکتے آدھ کھلے دروازے کو دھکیلتے اندر قدم بڑھا دیے۔ نظر سیدھی کمبل سینے تک اوڑھے فوزان پر پڑی تھی۔ سارا کمرہ اندھیرے کی لپیٹ میں تھا، صرف ہلکی ہلکی سی روشنی ہی تھی۔ اس حبس زدہ ماحول میں وہ آنکھوں پر بازو لپیٹے لیٹا ہوا تھا۔ اب پھر یخنی لے آئے ہوں گے خادم حسین تم؟ میں بالکل نہیں پیوں گا، چاہے بابا سے جا کر میری شکایت کرو یا ناراض ہو جاؤ، تمہاری کڑوی کسیلی یخنی مجھ سے نہیں پی جاتی۔ بچوں کا سر اٹھا ہوا ضدی لہجہ تھا۔ لائبہ کے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے، جبکہ صورتحال مسکرانے والی ہرگز نہیں تھی۔ کیا بات ہے بابا، تم بہت خاموش ہو، وہ پھر کہہ رہا تھا۔ فوزان، اس سے پہلے کہ وہ بازو ہٹا کر اس خاموشی کا سبب جانتا، اس نے فوراً پکار لیا۔ فوزان نے برق رفتاری سے بازو ہٹا کر لائبہ کو دیکھا۔ لائبہ، آپ؟ حیرت سے دیکھتے ہوئے فوزان نے اٹھنے کی کوشش کرنا چاہی تو اس کے کئی اندرونی درد جو ابھی تک سوئے ہوئے تھے ایک دم جاگ اٹھے۔ وہ یوں ہی لیٹ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے گلدستہ اس کے سرہانے رکھ دیا۔ فوزان تو بحر تحیر میں غرق تھا، جسے وہ کئی دنوں سے اپنی طرف سے کھو بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں اس کی نگاہوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ دل یقین کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ بہت حبس ہو رہا ہے آپ کے کمرے میں، کم از کم کھڑکیاں ہی کھلوا لیتے۔ ارد گرد نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے فوزان کی حیران آنکھوں میں دیکھا تو چند لمحے چپ رہ گئی، پھر خود ہی اٹھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹا کر ساری کھڑکیاں کھول دی۔ باہر کی ٹھنڈی تازہ ہوا تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایک دم خوشگواریت کا احساس جاگا۔ کھڑکیوں سے پرے ہٹ کر اس نے لائٹ آن کی۔ آپ نے بتایا نہیں، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ دوبارہ کرسی سنبھالتے ہوئے اس نے قدرے اعتماد سے اس سے پوچھا۔ فوزان کو یقین ہو گیا کہ وہ مجسم خود یہاں موجود ہے، جسے وہ ایک عرصے سے اپنے کمرے کی تاریکی میں پہروں یاد کرتا آیا تھا، جس سے خیالوں میں باتیں کرتا تھا۔ وہ حقیقت میں اب اس سے مخاطب تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہیں بابا جان نے تو فون نہیں کیا؟ بہت سنبھل کر تکیوں کے سہارے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، آپ کے آفس سے علم ہوا تھا۔ 3 دن سے میں مسلسل فون کر رہی تھی، مگر آپ سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں تو سمجھی کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، جان بوجھ کر بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو بابا جان سے پتا چلا کہ آپ کسی کیس میں الجھے گھر سے بھی غائب تھے۔ سرخ گلابی اور سفید گلابوں کے بنے اس خوبصورت گلدستے کو جو کہ اس کے سرہانے رکھا ہوا تھا دیکھتے ہوئے فوزان نے بغیر کچھ کہے چونک کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ گلابی تھا۔ اس کی گہری گرے گرین آنکھوں اور رخساروں سے جھلکتی سرخی میں نہ جانے کیا کیا رقم تھا۔ وہ اس تحریر پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آج لائبہ کا چہرہ کیا پورا وجود ہی بدلا ہوا تھا۔ فوزان نے اس کی ڈریسنگ کا بھی بغور جائزہ لیا۔ فوزان، میری ایک امانت آپ کے پاس ہے، مجھے وہ چاہیے۔ کافی دیر جھجکتے رہنے کے بعد سر جھکائے ہوئے آخرکار اس نے کہہ ہی دیا تھا۔ کیا؟ فوزان جو خود خاصا حیران ہو رہا تھا، وہ کچھ سنبھل کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا پورا وجود گویا کان بن گیا تھا۔ وہ خود سے الجھتی اسے اور بھی متجسس کر گئی تھی۔ وہ انگوٹھی جو میں نے آپ کو واپس کی تھی، اچانک خاصا جھٹکا لگا تھا۔ فوزان کئی لمحے سنبھل بھی نہ سکا۔ لائبہ، آپ، مجھے آپ سے معذرت کرنی چاہیے یا نہیں میں نہیں جانتی، مگر میں بے وقوف اور احمق ہوں، اس بات کا مجھے اعتراف ہے۔ میں نے آپ کو اسی دن روکنا چاہا تھا جب رمیز آیا تھا،
آپ رکے ہی نہیں۔ میں اپنے ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر صرف اور صرف آپ پر بھروسہ کرنے یہاں آئی ہوں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ آپ مجھے میری بے وقوفیوں اور احمقانہ سوچوں سمیت قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ البتہ اتنا ضرور اعتماد ہے کہ آپ مجھے نامراد نہیں لوٹائیں گے۔ بہت آہستہ آواز میں کہتے ہوئے وہ گویا فوزان کو نئی زندگی کی نوید سنا گئی تھی۔ وہ خوشی کی گہری کیفیت میں گھرے بس لائبہ کی جھکی پلکوں اور سرخ گلابی رخساروں کو دیکھے گیا۔ آپ کہیں مذاق تو نہیں کر رہی میرے ساتھ؟ آنکھوں کو بھینچ کر کھولتے ہوئے وہ ابھی بھی بے یقین تھا۔ نہیں فوزان صاحب، میں مذاق نہیں کر رہی۔ قدرت جن کو آزمائے وہ دوسروں کو آزماتے ہوئے ہمیشہ ڈرتے ہیں۔ آپ کے جذبوں کی یہ سچائی ہی تھی جس نے مجھے آپ کی طرف آنے پر مجبور کر دیا، ورنہ میں تو سمجھی تھی اب زندگی میں کبھی کوئی رنگ نہیں بکھریں گے، کوئی خوشی نہیں آئے گی۔ سوچ تو ہوگی صرف دنیا داری کی۔ میرا خیال تھا کہ میری تمام جذبات و احساسات صرف ایک شخص کی وجہ سے منجمد ہو گئے ہیں۔ وہ سب غلط تھا۔ کسی ایک شخص پر زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ میرے بھی تمام جذبے اور احساس منجمد نہیں ہوئے تھے، انہیں صرف کسی کے یقین اور اعتماد کی ضرورت تھی، اور جب آپ نے یقین دلایا تو یہ اسی وقت جاگ اٹھے۔ ماضی کی گرد کو اپنے دل و دماغ سے صاف کرنے کے بعد سارے منظر اتنے واضح ہو گئے کہ مجھے آپ اور آپ کی محبت پورے وجود سمیت دکھائی دینے لگی۔ اگر آپ اسی دن کچھ دیر اور رک جاتے تو اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھی کسی بھی قسم کی وضاحت پیش نہیں کر رہی ہوتی۔ وہ سب کہہ کر اسے دیکھنے لگی۔ فوزان بامشکل مسکرایا تھا۔ اسے اب یقین آ گیا تھا۔ اس کے جذبوں نے لائبہ کے دل تک رسائی کر لی تھی۔ اس کے احساس نے لائبہ کے وجود کو بھی چھوا تھا۔ کتنی اچھی اور خوشگل نوید تھی جو لائبہ نے اسے سنائی تھی۔ ایک عرصے بعد وہ دل سے مسکرایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا لائبہ افتخار، میں اللہ تعالیٰ کا کس طرح شکریہ ادا کروں۔ میں نے تو ہمیشہ آپ کو اسی سے مانگا ہے، اور آج اس نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ آنکھوں کو کھولتے بند کرتے وقت وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ لائبہ کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ سمٹ آئی تھی۔ یقین کر لیں فوزان صاحب، قدرت کبھی یوں ہی مہربان ہو جاتی ہے۔ جلتی دھوپ کبھی یوں ہی ابر باراں برسانے لگتی ہے، صحرا پھول اگانے لگتے ہیں، بنجر کھیتیاں سیراب ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہی تو ہے، مگر مجھ جیسے لوگ ہر طرف سے نا امید ہو کر کبھی کبھار حقیقی خوشیوں سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہم نے وقت اور حالات کے ہاتھوں بہت ذکر اٹھایا تھا، ہمیں بھی تو کنارے لگنا ہے۔ آپ نے ہی تو کہا تھا ہمیں بھی اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹنی ہیں۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گیا۔ یقین دلانے کو تو لائبہ کی گہری گرین آنکھیں اور رخساروں سے جھلکتی گلابی ہی کافی تھی۔ وہ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے ہوئے اس نے تشکر سے مسکراتے ہوئے اپنے سرہانے رکھے پھول اٹھا لیے۔ فوزان نے ایک ادکھلی سرخ گلاب کی کلی گلدستے سے نکال کر لائبہ کی طرف بڑھا دی تھی، جسے اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ شکریہ۔ پذیرائی کا یہ انداز لائبہ کو دل و جان سے بھایا۔ زندگی ایک دم مہربان ہوئی تھی۔ لائبہ نے مسکراتے ہوئے سوچا، میں زرد موسم کے درد سہ کر گلاب لمحے بھلا چکی تھی، بس سرد ہاتھوں کے سرمئی دکھ سراب لمحوں میں رکھ رہی تھی کہ آج اس نے پرانے موسم میری ہتھیلی پر رکھ دیے ہیں، وہ سارے ریشم گلاب لمحے میرے مقدر میں لکھ دیے ہیں۔